السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم دورہ قرآن کے اندر 20واں پارہ شروع کر رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ بھلا بتاؤ تو کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگا دیے، ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہیں اگا سکتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بلکہ یہ لوگ حق سے انحراف کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، پھر اس نے بارش برسائی اور اس بارش کے ذریعے مختلف طرح کے پھل اور پھول نکالے۔ پھر فرمایا کہ تم تو ان درختوں کو اگانے والے نہیں تھے، یعنی نہ تم اگا سکتے ہو نہ تمہارے شریک اگا سکتے ہیں۔ پھر اسی لیے یہاں پہ سوال کیا گیا کہ کیا الہ مع اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ تو برابر شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی برابر قرار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ کیونکہ جب آپ کسی سے بھی یہ سوال کریں گے کیا اس کائنات کو بنانے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور شامل تھا، تو وہ کہیں گے نہیں، یعنی کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ کائنات کو اللہ نے بنایا، اور وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ رزق بھی اللہ دیتا ہے۔ لیکن پھر یہاں آ کر کہاں ان کی عقل چلی جاتی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ نیک بندوں کو اس کائنات کے اختیارات سے نواز رکھا ہے۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ ہے جو کہ ہر چیز کا مالک ہے، تو وہ اپنے برابر کسی کو کیوں شریک کرے گا؟ تو اسی لیے یہاں پر یہ سوال کیے گئے ہیں۔ بھلا کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور سمندروں کے درمیان روک بنا دی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر تو کچھ جانتے ہی نہیں۔ بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے، اور تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یعنی کہ تمام کائنات کا بنانے والا، اس کے اندر ہر چیز کا اختیار رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہاں تک کہ جب بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ شدید غم کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اضطراب کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے جو اس سے اس تکلیف کو دور کرتا ہے۔ اس وقت تو ان کے یہ بزرگ کام نہیں آتے، ان کی یہ مورتیاں کام نہیں آتی جن کو یہ اللہ تعالیٰ کے سوا پوجتے ہیں۔ تو اس میں یہ سبق ہے کہ یعنی جس طرح کہ وہ آپ کا غم دور نہیں کر سکتے، تو بھلا آپ کے اوپر خوشحالی کیسے لا سکتے ہیں؟ اسی لیے فرمائے کہ قلیلا ما تذکرون، تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بھلا کون ہے جو تمہیں خشکی اور تری کے تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے، اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں؟ ان سب سے اللہ بلند و بالا ہے۔ بھلا کون ہے جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا؟ اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔
اب یہاں پر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مختلف نشانیاں بیان ہوئی ہیں اور ان لوگوں کو چیلنج دیا گیا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار اپنے نیک بندوں کو بھی دیا ہوا ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہو تو ذرا دلیل پیش کرو، کہاں لکھا ہے یہ سب کچھ؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا، انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی جن کو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شامل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کائنات کے اندر ان کا بھی کچھ اختیار ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تو بیچارے اس طرح موت کی نیند سوئے ہوئے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کو اٹھایا کیسے جائے گا اور کب اٹھایا جائے گا، وہ یہ بھی نہیں جانتے۔ جس طرح دیگر معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح غیب کے علم میں بھی اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اکیلا ہے، اور کوئی بھی نہیں ہے اس کے سوا جو علم غیب جانتا ہو۔ نبیوں اور رسولوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کل کو پیش آنے والے حالات کا علم رکھتے ہیں، اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا، اس لیے کہ وہ تو فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین میں غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ستارے 3 مقاصد کے لیے بنائے ہیں۔ نمبر 1 آسمان کی زینت، نمبر 2 رہنمائی کا ذریعہ، نمبر 3 شیطانوں کو سنگسار کرنا۔ لیکن اللہ کے احکام سے بے خبر لوگوں نے ان سے غیب کا علم حاصل کرنے یعنی کہ کہانت کا ڈونگ رچا لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں ستارے کے وقت نکاح کیا جائے تو وہ کامیاب ہوتا ہے، فلاں ستارے کے وقت جو پیدا ہو گیا تو اس کا نصیب ایسا ہے ویسا ہے۔ مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے یہ ستاروں کی وجہ سے چل رہی ہے اور اس کے ساتھ کوئی بہت ہی کوئی گہرا تعلق ہے۔ نہیں، بلکہ ستاروں کے صرف یہی 3 مقاصد ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ بل ادارک علمهم فی الآخرہ بل هم فی شک منہا بل هم منہا عمون۔ بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے، بلکہ اس سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ کافروں نے کہا کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ ہم اور ہمارے باپ دادوں کو بہت پہلے سے یہ وعدے دیے جاتے رہے، کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر ذرا دیکھو تو صحیح کہ گناہ گاروں کو کیسا انجام ہوا۔ آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں اور ان کے دھاؤ گھات سے تنگ دل نہ ہوں، اور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ۔ جواب دیجئے کہ شاید بعض وہ چیزیں جن کی تم جلدی مچا رہے ہو تم سے بہت ہی قریب آ گئی ہوں۔ ردف لکم سے مراد جنگ بدر کا وہ عذاب ہے جو قتل اور اسیری کی شکل میں کافروں کو پہنچا۔ ردیفہ کے معنی ہوتے ہیں قریب کے، جیسے سواری کی عقبی نشست پر بیٹھنے والے کو ردیف کہا جاتا ہے۔ یقیناً آپ کا رب تمام لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے دل چھپائے ہوئے ہیں اور جنہیں یہ ظاہر کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز بھی ایسی نہیں جو روشن اور کھلی کتاب میں نہ ہو۔ یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان اکثر چیزوں کا بیان کرتا ہے جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے۔ آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے سب فیصلے کر دے گا، اور وہ بڑا ہی غالب اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ پس بے شک آپ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں اور یقیناً آپ ہی حق پر ہیں۔ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين۔ بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو جب کہ وہ پیٹ پھیرے روگرداں ہوتے جا رہے ہوں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے رہنمائی کر سکتے ہیں۔ آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں، پھر وہ فرما برداری بھی کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں اور اسی کے اوپر اعتماد اور بھروسہ رکھیں، وہی آپ کا مددگار ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ آپ ہی دین حق پر ہیں۔
اور دوسری وجہ یہ کہ ان کافروں کی پرواہ کرنے اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھنے کی یہ وجہ بیان ہوئی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مردہ ہیں جو کسی کی بات نہیں سن سکتے، یعنی ان کے لیے سننا اور نہ سننا برابر ہے۔ جیسے مردے جو ہے وہ کسی کام کو نہیں سن سکتے، کوئی بات نہیں سن سکتے، تو بالکل یہی حال ان کافروں کا بھی ہے۔ پھر یہاں پر کہا گیا یا تو یہ بہرے ہیں جو کہ سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، اور نہ یہ لوگ پھر ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں، یعنی گویا کہ کافروں کو مردوں سے تشبیہ دیے جن میں حس ہوتی ہے اور نہ ہی عقل، اور بہروں سے بھی تشبیہ دیے کہ واعظ اور نصیحت سنتے ہیں اور نہ دعوت اللہ کو قبول کرتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا، ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ دابتن سے مراد وہی جانور ہے جو قرب قیامت کی علامات میں سے ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیاں زمین کے اندر نہ دیکھ لو، اور ان میں ایک نشانی اس جانور کا نکلنا بھی ہے۔ سب سے پہلی نشانی جو ظاہر ہوگی وہ ہے سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت جانور کا نکلنا۔ ان دونوں میں سے جو بھی نشانی پہلے ظاہر ہوگی دوسری اس کے فوراً بعد ہی ظاہر ہو جائے گی۔ اور یہاں پر جانور کی علت بھی بیان کی جا رہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی یہ نشانی اس لیے دکھائے گا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں یا آیتوں کو جو ہے نہیں مانتے تھے، اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر لائیں گے، پھر وہ سب کے سب الگ کر دیے جائیں گے۔ جب سب کے سب آ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے میری آیتوں کے باوجود یہ کہ تمہیں ان کا پورا علم نہ تھا کیوں جھٹلایا، اور یہ بھی بتاؤ کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں وعدہ عذاب پورا ہو کر رہے گا اور وہ کچھ بول نہ سکیں گے۔ کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا کہ وہ اس میں آرام کریں، اور دن کو ہم نے دکھانے والا بنایا؟ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمانوں والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے مگر جسے اللہ چاہے، اور سارے کے سارے عاجز اور پست ہو کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ سور سے مراد وہی قرن ہے، اس کو بانسری بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھونک ماریں گے۔ یہ جو نفخے ہیں یہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں گے۔ پہلا نفخہ یعنی کہ جو پھونک ہوگی اس کے اندر کیا ہوگا کہ ساری دنیا والے گھبرا کر بے ہوش ہو جائیں گے، اور پھر جو دوسری دفعہ وہ پھونک ماریں گے اس سے موت سے ہمکنار ہو جائیں گے، یعنی سارے کے سارے پھر مر جائیں گے۔ اور تیسری دفعہ جب وہ پھونک ماریں گے تو سب لوگ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے، اور بعض کے نزدیک ایک اور چوتھا نفخہ بھی ہوگا جس سے سب لوگ میدان حشر کی طرف اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہاں پر کون سا نفخہ مراد ہے؟ امام ابن کثیر اور دیگر مفسرین کے نزدیک یہ پہلا نفخہ ہے، اور یہاں پہ بتایا کہ سب لوگ گھبرا اٹھیں گے لیکن سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو یہ مستثنیٰ لوگ جو ہیں یہ کون ہوں گے؟ بعض کے نزدیک انبیاء، شہداء، اور بعض کے نزدیک فرشتے، اور بعض کے نزدیک سب اہل ایمان ہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ تمام مذکورین ہی اس کے اندر شامل ہوں، کیونکہ اہل ایمان حقیقی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، جیسا کہ آگے آ بھی رہا ہے۔ اور آپ پہاڑوں کو اپنی جگہ جمے ہوئے خیال کریں گے لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہ ہے کاریگری اللہ کی جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے، تم جو کچھ کرتے ہو وہ اس سے باخبر ہے۔ جو شخص نیک عمل لائے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔ یعنی جو شخص نیکی لے کر آئے گا وہ اس دن کی بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رکھا جائے گا۔
ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم ففي النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، اور جو برائی لے کے آئیں گے وہ اوندھے منہ آگ کے اندر ڈال دیے جائیں گے، صرف وہی بدلہ دیے جائیں گے جو وہ کرتے رہے۔ مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے، جس کی ملکیت ہر چیز ہے، اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرما بردار ہو جاؤں اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ جو راہ راست پر آ جائے وہ اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آئے گا، اور جو بہک جائے تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ہوشیار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں، وہ ان قریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود ہی پہچان لوگے، اور جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں۔ ہذہ البلدہ سے مراد مکہ کا شہر ہے، اور اس کا بطور خاص یہاں پر ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ اس کے اندر خانہ کعبہ ہے، اور یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اور حرمت والے کا مطلب یہ کہ اس کے اندر خون ریزی کرنا، ظلم کرنا یا شکار کرنا، درختوں کا کاٹنا یا کسی چیز کو توڑنا پھوڑنا سب کچھ منع ہے اس کے اندر۔ سورۃ القصص مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ طاسین میم، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا واقعہ صحیح بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، اور ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا، اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، بے شک وہ تھا ہی مفسدوں میں سے۔ پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہی کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں، اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدر و اختیار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈرتے ہیں۔ یہاں پر فرعون کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اس نے ظلم و ستم کا جو بازار تھا وہ گرم کر رکھا تھا اور اپنے آپ کو بہت بڑا معبود کہتا تھا، اور یہاں پہ یہ بھی کہا کہ اس نے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، یعنی الگ الگ کام اور ڈیوٹیاں دے رکھی تھی اس نے، اور جن لوگوں کو کمزور بنایا گیا تھا اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں۔ اور بنی اسرائیل کے ساتھ اس کا یہ رویہ اس لیے تھا کہ اس نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر معبرین نے یہ کی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کی وجہ سے فرعون کی ہلاکت بھی ہوگی اور اس کی سلطنت کا بھی خاتمہ ہوگا۔ تو جس کا حال اس نے یہ نکالا کہ ہر پیدا ہونے والا جو بچہ ہوتا تھا بنی اسرائیل کا، یعنی کہ لڑکا، اس کو قتل کر دیتا تھا۔ حالانکہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اگر خواب کی یہی تعبیر ہے تو یقیناً ایسا ہی ہو کر رہے گا، چاہے وہ بچے قتل کرواتا رہے، اور اگر خواب کی یہ تعبیر نہیں ہے تو قتل کروانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے یہ خوشخبری منتقل ہوتی چلی آئی تھی کہ ان کی نسل سے ایک بچہ ہوگا جس کے ہاتھوں سلطنت مصر کی تباہی ہوگی۔ قطبیوں نے یہ بشارت بنی اسرائیل سے سنی اور فرعون کو اس سے آگاہ کیا، جس پر اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ یہ ابن کثیر کی روایت ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر یا خوف یا رنج اور غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تمہاری طرف ہی لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا اس لیے کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو۔ کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، یہ وہ والی وحی نہیں ہے جو پیغمبروں کے اوپر آتی ہے فرشتوں کے ذریعے، بلکہ اس سے مراد ہے دل کے اندر بات کا ڈالنا، یعنی کہ الہام بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دل کے اندر کوئی پکی بات آ گئی اور اس کے اوپر انسان عمل کر گزرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ خیال آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس بچے کو صندوق کے اندر ڈال کر اور دریا کے اندر چھوڑ دینا ہے،
اور پھر یہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ اس کے ڈوب جانے کا یا ضائع ہونے کا خوف نہیں رکھنا اور نہ اس کی جدائی کا غم کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اس بچے کو ضرور وہ لوٹائے گا اس کی ماں کی طرف، اور اس کو پھر پیغمبروں میں سے بھی بنائے گا۔ تو ہوا کیا کہ جب اس بچے کو دریا کے اندر بہا دیا گیا تو فرعون نے اٹھا لیا، یعنی کہ فرعون والوں نے اٹھا لیا اس کو، اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں، اور یہ لوگ شعور ہی نہ رکھتے تھے۔ موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھا کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ان کے دل کو ڈھارس نہ دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اٹھایا تو فرعون جو ہے وہ چونکہ اولاد سے محروم تھا کہا جاتا ہے، تو اس نے دیکھا کہ بہت ہی پیارا بچہ ہے، اور اس کی بیوی نے کہا کہ اس کو ہم اپنا بچہ بنا لیتے ہیں، اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جس بچے کو مارنے کے لیے انہوں نے سینکڑوں بچوں کو موت کی نیند سلایا، یہ وہی بچہ ہے۔ اور پھر یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی کیفیت بھی بیان ہوئی ہے کہ جب انہوں نے بچے کو دریا کے اندر بہا دیا تو شدت غم سے ایسا ممکن تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی کہ یہ بچہ میرا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا، جس پر انہوں نے صبر کیا اور یقین کر لیا کہ اللہ نے اس موسیٰ کو بخیریت واپس لوٹانے کا جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اور موسیٰ کی والدہ نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو اسے دور سے ہی دیکھتی رہے، اور فرعونیوں کو اس کا بالکل بھی علم نہ ہو، ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ہم نے موسیٰ پر تمام دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ یہ کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہوں بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ۔ پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آزردہ خاطر نہ ہو، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک کہ یہ بچہ جو ہے یہ فرعون کے دربار کے اندر نہیں پہنچا دیا گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جتنی بھی دودھ پلانے والی عورتیں تھیں ان سب کے دودھ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر حرام کر دیے تاکہ یہ واپس اپنی والدہ کی طرف لوٹ سکیں، اور پھر یہی ہوا کہ وہ اپنی والدہ کی طرف لوٹا دیے گئے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے، ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا، نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور موسیٰ ایک ایسے وقت شہر میں آئے جب کہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے، یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا، ایک تو ان کے رفیقوں میں سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے۔ اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس سے فریاد کی، جس پر موسیٰ نے اس کو مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ حکم اور علم سے مراد اگر نبوت ہے تو اس مقام تک کس طرح پہنچے، اس کی تفصیل اگلی آیات کے اندر ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد نبوت نہیں ہے بلکہ عقل و دانش ہے، اور وہ علوم ہیں جو انہوں نے اپنے آبائی اور خاندانی ماحول میں رہ کر سیکھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ شخص قتل ہو گیا تو آپ نے کہا کہ یہ شیطانی فعل ہے، اور شیطانی فعل اس لیے قرار دیا کیونکہ قتل ایک نہایت سنگین جرم ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا مقصد اسے ہرگز قتل کرنا نہیں تھا، بلکہ آپ تو اس کو سمجھانا چاہتے تھے اور آپ چاہتے تھے کہ وہ لڑائی نہ کرے، لیکن آپ کے ایک ہی مکے نے اس کا کام تمام کر دیا۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ پھر کہنے لگے اے پروردگار میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے اسے معاف کر دیا اور وہ بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اگرچہ یہ جو قتل ہے یہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی جان بوجھ کر نہیں کیا تھا بلکہ غلطی سے یہ قتل ہوا تھا، یعنی کہ یہ اتفاقیہ قتل تھا، یہ کبیرہ گناہ نہیں تھا، کیونکہ کبائر سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی حفاظت فرماتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو یہ گناہ نظر آیا تو جس کی وجہ سے انہوں نے بخشش طلب کی۔
کہنے لگے اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا، میں بھی اب ہرگز کسی گناہگار کا مددگار نہ بنوں گا۔ صبح ڈرتے ڈرتے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے شہر کو گئے کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں کہ تو صریح گمراہ ہے۔ پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا، وہ فریادی کہنے لگا، موسیٰ، کیا جس طرح تم نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتے ہو؟ تم تو ملک میں ظلم اور سرکشی کرتے ہو، اور تمہارا یہ ارادہ ہی نہیں کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ خائفاً کے معنی ہوتے ڈرتے ہوئے، اور یترقب ادھر ادھر جھانکتے ہوئے، یعنی اپنے بارے میں اندیشوں کے اندر مبتلا تھے کہ کہیں اب میں پکڑا نہ جاؤں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی شخص جو کل لڑ رہا تھا آج بھی اس کی کسی کے ساتھ لڑائی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا کہ تم کل بھی لڑ رہے تھے اور آج پھر کسی سے دستے گریباں ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ تم ہو ہی جھگڑالو۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ قطبی کو پکڑ لیں، کیونکہ وہی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا دشمن تھا، تاکہ لڑائی زیادہ نہ بڑھے، تو وہ شخص جو کہ فریاد کر رہا تھا کل، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، وہ سمجھا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑنے لگیں، تو وہ بول اٹھا کہ اے موسیٰ، جیسے کہ تم نے کل قتل کیا تھا بالکل اسی طرح تم کیا چاہتے ہو کہ آج مجھے قتل کر دو؟ یعنی اس نے جا کے وہاں بھانڈا پھوڑ دیا کہ قاتل یہ ہے۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، موسیٰ، یہاں کے سردار تمہارے قتل کے مشورے کر رہے ہیں، پس تم بہت جلدی یہاں سے چلے جاؤ اور مجھے اپنا خیرخواہ مانو۔ یہ شخص کون تھا؟ بعض کے نزدیک یہ فرعون کی قوم سے تھا جو درپردہ موسیٰ علیہ السلام کا خیرخواہ تھا، اور ظاہر ہے کہ سرداروں کے مشورے کی خبر ایسے ہی آدمی کے ذریعے آنا زیادہ قرین قیاس ہے، تو بعض کے نزدیک یہ موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار یعنی کہ اسرائیلی تھا۔ پس موسیٰ وہاں سے خوفزدہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا۔ مدین کے پانی پینے کی جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے، اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دکھیں۔ پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولیں کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتی، اور ہمارے والد بہت ہی بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ پس آپ نے خود ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے، اے میرے پروردگار، تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں لوگ پانی پلا رہے ہیں اور دو عورتیں جو ہے وہ الگ کھڑی ہیں، اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر رحم آیا اور ان سے پوچھا کہ تم اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ جب تک یہ چرواہے چلے نہیں جاتے تو اس وقت تک ہم پانی نہیں پلا سکتی، تاکہ مردوں سے جو ہے ہمارا اختلاط نہ ہو۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ وجہ بتائی کہ ان کے والد جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ بوڑھے ہیں، اس وجہ سے وہ خود نہیں آ سکتے یہاں پر پانی پلانے۔ تو ان کی یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی بھی پلا دیا۔ اور پھر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اتنا لمبا سفر کر کے مصر سے مدین پہنچے تھے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، جبکہ سفر کی تکان اور بھوک سے نڈھال تھے۔ جانوروں کو پانی پلا کر ایک درخت کے سائے تلے آ کر مصروف دعا ہو گئے۔ تو یہاں پر یہ کہ جب وہ دعا انہوں نے مانگی تو ان کی وہ دعا قبولیت کا وقت تھا اور ان کی وہ دعا جو ہے قبول ہو گئی۔ تو اسی لیے آگے آ رہا ہے کہ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی، میرے ابا آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے، اب تم نہ ڈرو، تم ظالم قوم سے نجات پا چکے ہو۔ مجھے یہ بات بہت ہی خوبصورت لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا جب ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، یعنی حیا جو ہے وہ عورت کے ساتھ بڑی لازم اور ملزوم ہے، تو یعنی شرم و حیا کے ساتھ وہ چلتی ہوئی آئی اور اس نے اپنے
کام کی بات بھی کی، یعنی کہ شرم و حیا آ جائے کسی کے اندر تو وہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کر سکتا۔ شرم و حیا جو ہے وہ آپ کو معاملہ کرنے سے نہیں روکتی، لیکن اپنی لمٹ کے اندر رہنا چاہیے۔ قالت احداهما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، ابا جی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سب سے بہتر ہے یہ جو مضبوط بھی ہے اور امانت دار بھی۔ آپ نوٹ کریں کہ جہاں بھی قرآن کے اندر عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہاں پہ ان کا نام نہیں لیا گیا، سوائے مریم علیہ السلام کے۔ جتنی بھی عورتوں کا ذکر آیا ہے یا تو ان کو شوہروں کے ناموں کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے یا ان کے لیے جو ہے ضمائر استعمال کیے گئے ہیں، لیکن نام نہیں لیا گیا بالکل بھی ان کا۔ اس بزرگ نے کہا کہ میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں۔ ہاں اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہیں، میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں، اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر تم مجھے احسان والا پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ اور جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی، اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لا سکوں تاکہ تم سینک لو۔ پس جب وہ وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں جانب کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ، یقیناً میں اللہ ہی ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔ یہ واقعہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے تو راستے کے اندر جب آپ یہاں پر پہنچے کوہ طور کے پاس تو وہاں جو ہے آپ کو آواز دی گئی تھی جب آپ نے آگ کی تجلی دیکھی اور آپ سمجھے کہ یہ آگ ہے لیکن وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی۔ تو جب آپ وہاں پر گئے تو وہاں آپ کو آواز دی گئی اور بتایا گیا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور اپنی لاٹھی ڈال دو۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہ حرکت کرنے لگی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ آگے آؤ اور خوف نہ کھاؤ، انک من الآمنین، یقیناً تم امن والوں میں سے ہو۔ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال دو، وہ بغیر کسی قسم کے روگ کے چمکتا ہوا نکلے گا، بالکل سفید، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے۔ بس یہ دونوں معجزے تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے ہیں، فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے وہ معجزات ہیں جو آپ کو کوہ طور کے اوپر دیے گئے تھے، یعنی کہ ید بیضا اور اس کے علاوہ عصا جو تھا آپ کا وہ بھی۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے میرے پروردگار، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے، تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج کہ میری تصدیق کرے، مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، فرعونی تم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے، بسبب ہماری نشانیوں کے تم دونوں اور تمہاری تابعداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ پس جب ان کے پاس موسیٰ ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزات لے کر پہنچے، وہ کہنے لگے یہ تو صرف گھڑا گھڑایا جادو ہے، ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں بھی کبھی یہ نہیں سنا۔ موسیٰ کہنے لگے میرا رب اللہ اسے خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہوتا ہے، یقیناً بے انصافوں کا بھلا نہیں ہوگا۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اسی خطرے کا اظہار کیا جو کہ ان سے ایک قتل ہو گیا تھا نادانی کے اندر، اور غلطی سے، بلکہ نادانی بھی نہیں کہیں گے، غلطی سے ہو گیا تھا وہ قتل، تو اسی قتل کی وجہ سے وہ خوف کھا رہے تھے کہ اگر میں وہاں جاؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قصاص میں مجھے بھی قتل کر دیا جائے۔
فرعون کہنے لگا اے درباریوں میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ سن اے حامان تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں۔ اسے تو میں جھوٹوں میں سے ہی گمان کرتا ہوں۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے ملک میں ناحق تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے ہی نہیں۔ بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لے کہ ان گناہ گاروں کا انجام کیسا ہوا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیا کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں اور روز قیامت مطلق مدد نہ کیے جائیں۔ امام بمعنی رہبر اور رہنما کے ہے، اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگا دی اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور ان اگلے زمانے والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو ایسی کتاب عنایت فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت اور رحمت بن کر آئی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور طور کے مغربی جانب جب کہ ہم نے موسیٰ کو حکم احکام کی وحی پہنچائی تھی تو تم وہاں موجود نہ تھے اور نہ تو تم دیکھنے والوں میں سے تھے۔ یہاں پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر ناظر ہونے کی اور علم غیب رکھنے کی نفی کی جا رہی ہے، کیونکہ یہاں دونوں ہی باتیں آ گئی ہیں کہ ایک تو یہ کہ آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، دوسرا یہ کہ آپ کو پتہ بھی نہیں تھا، بلکہ یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتاتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے بھی کہا نا کہ یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں تھے۔ اسی لیے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے سیدھے سادے ہوتے ہیں اور غلط عقائد کی نظر ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حاضر ناظر ہیں، یعنی کہ سنی سنائی باتوں کے اوپر یقین کر لیتے ہیں۔ تو جب وہ خود پڑھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کیں جن پر لمبی مدت گزر گئی، اور نہ تو مدین کے رہنے والوں میں سے تھا کہ ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا، بلکہ ہم ہی رسولوں کے بھیجنے والے رہے۔ اور نہ تو طور کی طرف تھا جب ہم نے آواز دی، بلکہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے، اس لیے کہ تو ان لوگوں کو ہوشیار کر دے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا۔ کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق رسول نہ ہوتے تو آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا بھی علم نہ ہوتا، یعنی کہ آپ کا یہ علم اور مشاہدہ جو ہے یہ آپ کی کسی رویت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو نبی بنایا اور وحی سے نوازا۔ اور یہاں پر جو کہا گیا کہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تو اس سے مراد اہل مکہ اور عرب کے لوگ ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی تو وہ کہہ اٹھتے اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی کہ ان کے اسی عذر کو ختم کرنے کے لیے ہم نے آپ کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ بہت لمبا عرصہ گزرا کہ ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا اور انبیاء کی جو تعلیمات تھی وہ مسخ ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہتے ہیں کہ یہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے موسیٰ علیہ السلام دیے گئے تھے۔ اچھا تو کیا موسیٰ کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ ان لوگوں نے کفر نہیں کیا؟ صاف کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ہم تو ان سب کے منکر ہیں۔ یعنی آج یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اسی طرح اگر یہ پیغمبر دیا جائے تو ہم اس کے اوپر ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ موسیٰ پر ایمان لے آئے تھے؟ اس پر بھی تو ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ کہا کہ ہم سب اس کے منکر ہیں۔
کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اسی کی پیروی کروں گا۔ پھر اگر یہ تمہاری بات نہ مانیں تو تم یقین کر لو کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کرنے والے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور ہم برابر پے در پے لوگوں کے لیے اپنا کلام لاتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی وہ تو اس پر ایمان رکھتے، اور جب اس کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے میں ہمارا ایمان ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں۔ یہ اپنے کیے ہوئے صبر کے بدلے دوہرا دوہرا اجر دیے جائیں گے۔ یہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب بیہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں، اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہے ہدایت کرتا ہے، ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔ قبل ہی سے مراد وہ یہودی ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ، یا عیسائی بھی اس کے اندر آتے ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ایمان لے آئے۔ صبر سے مراد ہر قسم کے حالات میں انبیاء اور کتاب الہی پر ایمان اور اس پر ثابت قدمی سے قائم رہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کے لیے دوہرا اجر ہے، ان میں سے ایک وہ اہل کتاب ہے جو اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا اور پھر مجھ پر بھی ایمان لے آیا۔ ایسے لوگوں کی یہاں پر کچھ صفات بیان ہوئی ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کر لیتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں فرمایا گیا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، یعنی کہ جس کو آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون ہے ہدایت یافتہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ہمدردی کی لیکن ایمان نہ لایا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری کوشش کی کہ وہ توحید اور رسالت کا اقرار کر لے تاکہ ان کا خاتمہ جو ہے ایمان پر ہو، لیکن اس نے ملت عبد المطلب کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کر دیا گیا کہ آپ کا کام صرف تبلیغ اور دعوت اور رہنمائی ہے، لیکن ہدایت کے راستے پر چلانا یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ ہدایت اسی کو ملے گی جسے ہم ہدایت سے نوازیں گے۔ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابع دار بن جائیں تو ہم تو اپنے ہی ملک سے اچک لیے جائیں۔ کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والی جگہ نہیں دی جہاں تمام چیزوں کے پھل کھچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس بطور رزق ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جب ان کے کفر و شرک کے باوجود یہ ایک ایسی امن والی جگہ رہ رہے ہیں جہاں پر ہر طرح کے پھلوں کی فراوانی ہے، کیونکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے مکہ کی، اور مکہ کی اپنی کوئی پیداوار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہر طرف سے وہاں پر پھل آتے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پہ کہا گیا کہ جب کفر و شرک کے باوجود ان کو یہ سب مل رہا ہے تو کیا ان کے اسلام لانے سے یہ سب کچھ ان سے چھن جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دی جو اپنی عیش و عشرت میں اترانے لگی تھیں، یہ ہیں ان کی رہائش گاہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئیں، اور آخر ہم ہی سب کچھ کے وارث ہوئے۔ تمہارا رب بستیوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی کسی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب کہ وہاں کے رہنے والے ظلم و ستم کریں۔
کہتے ہیں ماں کو، تو یہاں پہ کہا گیا کہ فی امہا، یعنی کہ اس بستیوں کی جو سردار بستی ہے، یعنی کہ جو سب سے بڑی بستی ہے، اس کے اندر پیغمبر آتے ہیں۔ تو یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں یا چھوٹے علاقوں میں نہیں آتے، بلکہ وہ مرکزی بستی کے اندر آتے ہیں، اور جو چھوٹی بستیاں ہوتی ہیں پھر وہ اس کے انڈر میں خود ہی آ جاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی جو بستی والے ہوتے ہیں، اگر پیغمبر آ جائے ان کے پاس اور اس کے باوجود وہ کفر و شرک کے اوپر اڑے رہیں اور پیغمبر کی دعوت قبول نہ کریں، تو اس صورت میں پھر وہ عذاب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف زندگی کا سامان ہے اور اس کی رونق ہے، ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے، جسے وہ قطعاً پانے والا ہے، مثل اس شخص کے ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی میں کچھ یوں ہی تھوڑا سا فائدہ دیا، پھر بالآخر وہ قیامت کے روز حاضر کیا جائے گا، اور جس دن اللہ انہیں پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہراتے تھے کہاں ہیں؟ جن پر یہ بات آ چکی وہ جواب دیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی وہ ہیں جنہیں ہم نے بہکا رکھا تھا، ہم نے انہیں اسی طرح بہکایا جس طرح کہ ہم خود بہکے ہوئے تھے، ہم تمہاری سرکار میں دستبرداری کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، یعنی کہ ان کے جو معبود ہوں گے اس دن وہ ان کی عبادت سے ہی انکاری ہو جائیں گے، کہیں گے کہ یہ تو ہمیں نہیں پوچھتے تھے، ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، اور وہ بلائیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے، اور سب عذاب کو دیکھ لیں گے، کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے۔ اس دن انہیں بلا کر اللہ پوچھے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا؟ پھر تو اس دن ان پر تمام خبریں اوندھی ہو جائیں گی اور ایک دوسرے سے سوال تک نہ کریں گے، ہاں جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک کام کرے، یقیناً وہ نجات پانے والوں میں سے ہوگا۔ اس سے پہلے کی آیات میں توحید سے متعلق سوال تھا، اور یہاں پر جو ہے اب رسالت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس جو رسول آئے تھے ان کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کیا، ان کی دعوت کو قبول کیا یا پھر ان کا بھی انکار کر دیا؟ آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور چن لیتا ہے، ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں، اللہ ہی کے لیے پاکی ہے، وہ بلند تر ہے ہر چیز سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے سینے جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، اسی کے لیے فرمان روائی ہے اور اسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے۔ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون۔ کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یعنی کہ اگر اللہ چاہے تو ہمیشہ کے لیے رات ہی بنا دے اور دن نہ آئے، تو پھر کون ہے جو دن کو لا سکے؟ تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے معاملات کے اندر دخل اندازی دے اور وہ دن کی جگہ رات لے آئے یا رات کی جگہ دن لے آئے۔ پھر ان سے یہ بھی پوچھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو سوائے اللہ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام حاصل کرو، کیا تم نہیں دیکھتے؟ یعنی اگر اللہ چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ ہمیشہ دن ہی رہے اور کبھی رات نہ آئے۔ تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو کچھ چینج کر سکے، اللہ تعالیٰ کے معاملات کو بدل سکے۔ اسی نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے ہیں تاکہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو، یہ اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ اور جس دن انہیں پکار کر اللہ فرمائے گا جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں، اور ہر امت میں سے ہم ایک گواہ الگ کر لیں گے اور کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو، پس اس وقت جان لیں گے کہ حق اللہ ہی کی طرف ہے اور جو کچھ افطرا وہ جوڑتے تھے سب ان کے پاس سے کھو جائے گا۔
ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ۔ قارون تھا تو قوم موسیٰ میں سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا۔ ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے۔ ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترا مت، اللہ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اپنی قوم بنی اسرائیل پر اس کا ظلم یہ تھا کہ اپنے مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے ان کا استخفاف کرتا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ فرعون کی طرف سے یہ اپنی قوم یعنی کہ بنی اسرائیل کے اوپر عامل مقرر کیا گیا تھا اور یہ ان کے اوپر پھر ظلم و ستم کرتا تھا۔ تنوع کا لفظ جو ہے یہ تمیلو سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں جھکنا، یعنی جس طرح کوئی شخص کوئی بھاری چیز اٹھانے کے لیے جھکتا ہے تو بوجھ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ادھر ادھر ذرا سا لڑکھڑاتا ہے۔ تو ان کی جو چابیاں تھیں اس کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ ایک طاقتور جماعت جو ہے وہ بھی اس کو اٹھاتے وقت گرانی محسوس کرتی تھی۔ اور جو کچھ اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ اور اپنی دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول، اور جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے تم بھی اچھا سلوک کرو اور ملک میں فساد کے خواہاں نہ ہو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے کہا یہ سب کچھ میری اپنی سمجھ بوجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے، کیا اسے اب تک یہ معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی بستی والوں کو غارت کر دیا جو اس سے بہت زیادہ قوت والے اور بہت بڑی جمع پونجی والے تھے، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کی باز پرس ایسے وقت نہیں کی جاتی۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال تمہیں دے کر تمہارے اوپر احسان کیا ہے اب تم بھی احسان کرو اور مخلوق پر خرچ کرو، اور تمہارا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے مال خرچ کرنے کا کہ تم زمین کے اندر فساد پھیلاؤ۔ تو ان ساری نصیحتوں کے جواب میں اس نے کیا کہا کہ یہ سب تو میں اپنے علم اور حکمت کی بنا پر دیا گیا ہوں، یعنی میں تو لائق ہوں اسی لیے مجھے یہ سب کچھ دیا گیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اس نے اپنی قابلیت سمجھا کہ یہ میری قابلیت کی وجہ سے مجھے دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اس نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اس سے پہلے تھے، وہ بہت طاقتور لوگ تھے اور وہ قوت اور طاقت کے لحاظ میں بھی زیادہ تھے اور مال و دولت کے حساب سے بھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا، کیونکہ قوت اور مال کی فراوانی یہ فضیلت کا باعث نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پچھلی قومیں جو ہے وہ تباہ نہ ہوتی۔ فخرج علی قومہ فی زینہ، پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا تو زندگانی دنیا کے متوالے کہنے لگے کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے۔ ذی علم لوگ انہیں سمجھانے لگے کہ افسوس بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائیں اور سنت کے مطابق عمل کریں، یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر کرنے والے ہوں۔ فخسفنا به وبداره الارض، تو آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے محل سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ ہی وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا۔ اور جو لوگ کل اس کے مرتبے پر آرزو کر رہے تھے آج وہ کہنے لگے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی وہی کرتا ہے، اگر اللہ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہم بھی دھنسا دیے جاتے، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ملتی۔ یعنی کہ قارون نے دولت پا کر شکر گزاری کے بجائے ناشکری اور معصیت کا راستہ اختیار کیا، تو دیکھنے والوں کے لیے اس کے اندر سبق موجود ہے کہ ذرا دیکھیں کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، آخرت کا یہ بھلائی والا گھر ہم اسی کے لیے مقرر کرتے ہیں جو زمین میں اونچائی بڑائی اور فخر نہیں کرتے، نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں، پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے۔
جو شخص نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے بدعمالی کرنے والوں کو انہی کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے۔ کہہ دیجئے میرا رب اسے بخوبی جانتا ہے جو ہدایت پر ہے اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ آپ کو تو کبھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب وحی نازل فرمائی جائے گی، لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی سے اترا۔ اب آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہیں ہونا چاہیے۔ کہیں یہ کفار آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تبلیغ سے روک نہ دیں، اس کے بعد کہ یہ آپ کی جانب اتاری گئی تو آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارنا، بجز اس کے اور کوئی معبود نہیں۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، اسی کے لیے فرمان روائی ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ لَرَادُّکَ إِلَىٰ مَعَاد کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ سے آپ کو نکالا گیا تھا، یعنی کہ آپ کے جو مولد ہے مکہ، جہاں سے آپ کو نکلنے پہ مجبور کیا گیا، تو اسی جگہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر واپس لے کے آئے گا۔ اور یہ وعدہ جو ہے یہ ہجرت کے 8 سال بعد پورا ہوا، اور آپ 8 ہجری میں فاتحانہ طور پر مکہ کے اندر دوبارہ تشریف لے گئے۔ بعض نے معاد سے مراد قیامت بھی لیے، یعنی قیامت والے دن آپ کو اپنی طرف لوٹائے گا اور تبلیغ و رسالت کے بارے میں آپ سے پوچھے گا۔ سورۃ العنکبوت مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہی چھوڑ دیں گے؟ ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے خوب آزمایا، یقیناً اللہ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ یہ لوگ کیسی بری تجویزیں کرتے ہیں۔ یعنی کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایمان کا دعویٰ کر لیا اور اب ان کے اوپر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، کوئی امتحان نہیں آئے گا، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ تو ان کا یہ خیال صحیح نہیں ہے، کیونکہ آزمائش ضرور آئے گی، ان کی جانوں میں آئے گی، ان کے مالوں میں آئے گی، ہر طرح سے آزمائشیں آئیں گی تاکہ ان کو جانچا جائے کہ کون ہے کھرا اور کون ہے کھوٹا، اور کون منافق ہے اور کون مومن ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور یہ بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ جب بھی کسی قوم نے ایمان کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر آزمائشیں ڈالی۔ اور ان آیات کا جو شان نزول ہے وہ بھی یہی ہے کہ صحابہ اکرام نے اس ظلم و ستم کی شکایت کی جس کا وہ شکار تھے کفار مکہ کی طرف سے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تشدد اور ایذا تو اہل ایمان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ تم سے پہلے بعض مومنوں کا یہ حال کیا گیا کہ انہیں ایک گھڑا کھود کر اس کے اندر کھڑا کیا گیا، پھر ان کے سروں کے اوپر آرا چلایا گیا جس سے ان کے جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ اسی طرح لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو نوچا گیا، لیکن یہ ایذائیں انہیں دین سے نہیں پھیر سکی۔ اسی طرح عمار بن یاسر ہیں اور ان کی والدہ سمیہ، اور پھر ان کے جو والد ہیں یاسر وہ، پھر اسی طرح صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے ابتدائی دور میں ان کے اوپر اس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے کہ وہ صفحات جو ہے آج بھی تاریخ کے اندر محفوظ ہیں، اور یہی واقعات جو ہے ان آیات کے نزول کا سبب بنے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت تک جتنے بھی اہل ایمان آئیں گے، یعنی یہ الفاظ عام ہیں اس کے لیے کہ جتنے بھی لوگ آئیں گے جو بھی ایمان کا دعویٰ کریں گے ان کے اوپر آزمائش ضرور آئے گی۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم۔
جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو، پس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے۔ وہ سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے کوشش کی، اور ہر شخص اپنے ہی بھلے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کے بہترین بدلے دیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی، ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کر لیں جس کا آپ کو علم نہیں، تو ان کا کہا نہ ماننا۔ تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، پھر میں ہر اس چیز سے تم کو جو تم کیا کرتے تھے خبردار کر دوں گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، البتہ ہم ضرور ان کو نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، پھر جب اس کو کوئی اذیت پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی مشکل آ پڑتی ہے، تو لوگوں کی اذیت کو اللہ کے عذاب کی طرح بنا لیتا ہے۔ ہاں اگر اللہ کی مدد آ جائے تو پکار اٹھتا ہے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھی ہیں۔ کیا دنیا جہان والوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ خوب واقف نہیں؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کا کہا ماننا ہے، لیکن اگر یہی والدین شرک کا حکم دیں تو پھر ان کی یہ بات نہیں ماننی، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ اور اس آیت کی شان نزول میں سعد بن ابی وقاص کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے مسلمان ہونے پر ان کی والدہ نے کہا کہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے، یا پھر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دے۔ بالآخر یہ اپنی والدہ کو زبردستی منہ کھول کر کھلاتے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور البتہ ضرور اللہ تعالیٰ جان کر رہے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور جان کر رہے گا ان لوگوں کو بھی جو منافق ہوئے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ کافر لوگ ایمانداروں سے کہتے ہیں کہ تم ہماری راہ کی تابعداری کرو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے، وہ تو محض جھوٹے ہیں۔ یعنی کہ ان کا کہنا تھا کہ تم اپنے آبائی مذہب کے اوپر واپس لوٹ آؤ جس پر ہم ابھی تک قائم ہیں، اس لیے کہ وہی دین صحیح ہے۔ اگر اس روایتی مذہب پر عمل کرنے سے تم میں کوئی گناہ گار ہو جاتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ آ جاتا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اور وہ بوجھ ہم اٹھائیں گے اپنی گردنوں کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں، ان کے دعوے جھوٹے ہیں، کیونکہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ بھی، اور جو کچھ افطرا پردازی کر رہے ہیں ان سب کے متعلق ان سے باز پرس کی جائے گی، کیونکہ جو کسی کو گمراہ کرنے کا سبب بنے گا تو اس کی گمراہی کا وبال بھی پھر اسی پر ہوگا۔ یعنی کہ اپنے گناہ کے ساتھ ساتھ ایک حصہ اس کو اس شخص کی گمراہی کے گناہ میں سے بھی دیا جائے گا جو اس کی وجہ سے بھٹکے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان میں 950 سال تک رہے، پھر انہیں طوفان نے دھر لیا اور وہ تھے ہی ظالم۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم پیچھے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، تو یہاں پر بھی نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ اپنی قوم کے اندر جو ہے 950 سال تک رہے اور وہ تبلیغ کرتے رہے، لیکن جب لوگ نہیں مانے تو پھر ان کے اوپر طوفان آ گیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ظالم لوگ تھے۔ پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی، اور اس واقعے کو ہم نے تمام جہان والوں کے لیے عبرت بنا دیا ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔
اور ابراہیم نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرتے رہو، اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم تو اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کرتے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو۔ سنو، جن جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو وہ تو تمہاری روزی کے مالک نہیں، بس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا ہے، رسولوں کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح اللہ نے کی، پھر اللہ ہی ان کا اعادہ کرے گا؟ یہ تو اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ یعنی کہ اسی اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی ہے مخلوق کو، جبکہ وہ کوئی بھی چیز نہیں تھا، کوئی اس کا نمونہ نہیں تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا۔ تو اب تو جب مر جاتا ہے انسان تو اس کا ایک نمونہ موجود ہے، اس کا ایک ڈھانچہ موجود ہے، کیونکہ دنیا میں تو آیا ہے نا انسان، تو اب اس کی ایک شکل صورت جو ہے وہ موجود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اسی پیٹرن کے اوپر بنا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے، تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے بھلا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ کہہ دیجئے کہ زمین کے اندر چلو پھرو اور دیکھو تو صحیح کہ کس طرح اللہ نے ابتداً پیدائش کی، پھر اللہ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وإلیہ تقلبون، جسے چاہے عذاب کرے، جس پر چاہے رحم کرے، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تم نہ تو زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو اور نہ ہی آسمان میں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی ہے اور نہ ہی مددگار۔ یعنی کہ تم اللہ تعالیٰ سے کہیں بھاگ نہیں سکتے، نہ زمینوں میں کہیں بھاگ سکتے ہو، نہ آسمانوں کے اندر کہیں بھاگ سکتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں تمہارا مددگار۔ پھر مزید فرمایا کہ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لہم عذاب علیم۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو بھلاتے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں عام ہے، جس سے کافر اور مومن، منافق اور مخلص، نیک اور بد، سب یکساں طور پر مستفیض ہوتے ہیں، لیکن قیامت والے دن پھر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ خاص بندوں کے ساتھ ہوگی۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا، کہنے لگے کہ اسے مار ڈالو یا اسے جلا دو، آخر اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا، اس میں ایماندار لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے انہیں تم نے اپنی آپس کی دنیاوی دوستی کی بنا پر ٹھہرا لیا ہے، تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یعنی کہ قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور دوستی کے بجائے کیا ہوگا، ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کریں گے، لعنت کریں گے، اور جنہوں نے پیروی کی ہوگی وہ بھی اور جن کی پیروی کی گئی ہوگی وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے، جھگڑیں گے اور بیزار ہوں گے۔ فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ پس ابراہیم پر لوط ہی ایمان لائے اور کہنے لگے میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، وہ بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ لوط علیہ السلام جب ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، اس کے بعد ان کو صدوم کے علاقے میں نبی بنا کر بھیجا گیا، جو کہ واقعہ ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں۔ یہاں پر جو ہجرت کی بات ہو رہی ہے تو بعض کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور بعض کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے کہا، اور بعض کہتے ہیں کہ پھر دونوں نے ہی ہجرت کی۔ یعنی کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوط علیہ السلام کے لیے اپنے علاقے کے اندر رہنا جو ہے مشکل ہو گیا، تو انہوں نے کیا کی کہ وہاں سے ہجرت کر کے دوسرے علاقوں کی طرف چلے گئے۔
اور ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمایا، اور ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولاد میں کر دی، اور ہم نے دنیا میں بھی اسے ثواب دیا، اور آخرت میں تو وہ صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ اسحاق سے یعقوب علیہ السلام ہوئے، جن سے پھر بنی اسرائیل کی نسل چلی، اور انہی میں سارے انبیاء ہوئے اور کتابیں آئیں، اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی ہوئے، اور آپ پر قرآن نازل ہوا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط کا بھی ذکر کرو جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم تو اس بدی کے مرتکب ہوتے ہو جو تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے بھی نہیں کی۔ کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو اور راستے بند کرتے ہو اور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائی کا کام کرتے ہو؟ اس کے جواب میں ان کی قوم نے بجز اس کے اور کچھ نہیں کہا کہ بس جا، اگر سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ۔ لوط نے دعا کی کہ اے پروردگار، اس مفسد قوم پر میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے، کہنے لگے اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً یہاں کے رہنے والے گناہگار ہیں۔ ابراہیم نے کہا اس میں تو لوط ہیں۔ فرشتوں نے کہا یہاں جو ہیں ہم انہیں بخوبی جانتے ہیں، لوط کو اور اس کے خاندان کو سوائے اس کی بیوی کے ہم بچا لیں گے، البتہ وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ پھر جب ہمارے قاصد لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں رنج کرنے لگے۔ قاصدوں نے کہا آپ خوف نہ کھائیں اور نہ ہی آزردہ ہوں، ہم آپ کو مع آپ کی پیروی کرنے والوں کے بچا لیں گے، سوائے آپ کی بیوی کے کہ وہ عذاب کے لیے باقی رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ سِیءَ بِہِم کے معنی ہیں ان کے پاس ایسی چیز آئی جو ان کو بری لگی اور اس سے ڈر گئے، اس لیے کہ لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ فرشتے جو ہے وہ انسانی شکل میں آئے تھے، وہ سمجھے کہ یہ انسان ہی ہیں، اور ان کو اپنی قوم کی عادت اور ان کی جو بد کرداری تھی وہ ان کو پتہ تھی، اسی وجہ سے وہ ڈرے کہ یہ جو اتنے خوبصورت مہمان آئے ہیں بھلا ان کا اب کیا بنے گا۔ ہم اس بستی والوں پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ یہ بے حکم ہو رہے ہیں، البتہ ہم نے اس بستی کو واضح نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور یوم آخرت کی امید رکھو اور زمین کے اندر فساد مت پھیلاؤ۔ پھر بھی انہوں نے انہیں جھٹلا دیا، آخر کار انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے ہی گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ ہو کر رہ گئے۔ اور ہم نے قوم عاد اور قوم سمود کو بھی غارت کیا جن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ہیں، اور شیطان نے انہیں ان کی بدعمالیاں آراستہ کر دکھائی تھیں اور انہیں راہ سے روک دیا تھا، باوجود یہ کہ وہ آنکھوں والے اور ہوشیار تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ان کے پاس موسیٰ کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا، ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا مینہ برسایا اور ان میں سے بعض کو زور آور سخت آواز نے آ دبوچا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ یہاں پر مختلف قوموں کے مختلف عذاب بیان ہوئے ہیں۔ کسی کے اوپر حاصبہ یعنی کہ تند و تیز آندھی آئی، سخت قسم کی ہوا چلی، یہ قوم عاد تھی جس کے اوپر نہایت تند و تیز ہوا کا عذاب آیا، اور یہ ہوا زمین سے کنکریاں اڑا اڑا کر ان کے اوپر برساتی تھی، بالآخر اس کی اتنی زیادہ شدت بڑھی کہ انہیں اچک کر آسمان تک لے گئی، اور پھر ان کو سر کے بل زمین کے اوپر دے مارا، جس سے ان کا سر الگ ہو گیا اور دڑ الگ ہو گئے، اور وہ ایسے پڑے تھے جیسے کہ گویا کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں۔
اور یہ چیخ کا عذاب جن کے اوپر آیا یہ صالح علیہ السلام کی قوم سمود تھی، جنہیں ان کے کہنے کے اوپر ایک چٹان سے اللہ تعالیٰ نے اونٹنی بطور معجزہ نکال کر دکھائی، لیکن کیا ہوا کہ یہ جو ظالم لوگ تھے یہ اس کے اوپر ایمان نہیں لائے، بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ اس اونٹنی کو مار ڈالا، تو جس کے 3 دن بعد ان کے اوپر سخت قسم کی چنگاڑ کا عذاب آیا، جس نے ان کی آوازوں اور حرکتوں کو خاموش کر دیا۔ اور پھر یہاں ذکر ہے کہ بعض کو ہم نے زمین کے اندر دھنسایا، تو اس سے مراد ہے قارون، جسے مال اور دولت کے خزانے عطا کیے گئے تھے، لیکن یہ اس گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا کہ یہ مال و دولت اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کے ہاں معزز اور محترم ہوں، مجھے موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے بھلا۔ چنانچہ اسے اس کے خزانوں سمیت، اس کے محلات سمیت اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا گیا۔ اور پھر بات کی گئی کہ بعض کو ہم نے غرق کیا، تو فرعونی تھے وہ غرق ہوئے، اور اسی طرح نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بھی غرق کی گئی تھی۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے، وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ بودا گھر مکڑی کا ہی گھر ہے، کاش کہ وہ جان لیتے۔ یعنی کہ جس طرح کہ مکڑی کا جو جالا ہے وہ نہایت ہی کمزور اور بودا ہے، کیونکہ جالا ہی اس کا گھر ہوتا ہے، وہ جالے کے اندر ہی رہتی ہے، کہ انسان ہاتھ لگاتا ہے تو وہ اس کے ہاتھ میں اتر کے آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مثال دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دوسروں کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو انہوں نے سہارے بنا رکھے ہوتے ہیں یہ بالکل بے فائدہ ہوتے ہیں اور یہ کسی بھی کام نہیں آتے، تو اسی لیے ان کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سوا پکارتے ہیں، وہ زبردست اور ذی حکمت ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ ہم نے ان لوگوں کے لیے مثالیں بیان کی ہیں، انہیں صرف علم والے ہی جانتے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی بھاری دلیل ہے، یعنی کہ اللہ کے وجود کی، اس کی قدرت کی، اس کے علم اور حکمت کی، اور پھر اسی دلیل سے وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کائنات میں اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، جو کرتا ہے صرف ایک اللہ کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کے لیسن کا اختتام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔